آپ کے بعد میں مرکز کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا ابو صادق عاشق علی اثری حفظ اللہ وتولہ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی طلبہ کو اپنے گراں قدر کلمات سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا۔ صدر محترم، اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلبہ، آج جامعہ اسلامیہ سنابل کی اس جامع مسجد میں آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے، اور آپ یہاں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے فقہ، اصول فقہ اور دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یقیناً آپ کا کوئی بنیادی مقصد ہوگا، آپ کے والدین کا بھی کوئی بنیادی مقصد ہوگا، اور ادارہ کے ذمہ داران، ادارہ کے بانیان اور آپ کے معزز اساتذہ کا بھی بنیادی مقصد ہے۔ اب آپ کے والدین نے کس مقصد سے بھیجا ہے یہ تو وہ جانیں، اور اگر اپنا مقصد آپ کو بتایا ہو تو آپ جانیں، لیکن ادارہ کے بانی کا اور دوسرے ذمہ داران اور اساتذہ گرامی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ صرف طالب علم نہیں بلکہ طالب علم دین کے ساتھ ساتھ انسان بن کے یہاں سے نکلیں، صرف عالم دین ہی نہیں بلکہ ایک انسان بن کر کے یہاں سے نکلیں، تاکہ آپ اپنی ذات کے لیے مفید ہوں، اپنے والدین اور گھر والوں کے لیے مفید ہوں، اپنے گاؤں اور محلہ والوں کے لیے مفید اور نفع بخش ہوں، اور وطن عزیز کے لیے بھی مفید ہوں۔ یہ بنیادی مقصد ہے ادارہ کے قیام کا۔ اس لیے اس مقصد کو آپ کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہوگا۔ آپ کے سامنے ادارے کے جو اصول و ضوابط ہیں، جنہیں ہدایات کا نام دیا گیا ہے، ہدایات برائے طلبہ، وہ پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی، یا آپ انہیں گراں سمجھ رہے ہوں گے اپنے لیے، لیکن یقین جانیے کہ جتنی چیزیں ان میں بیان کی گئی ہیں وہ آپ کو عاجز کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، یا آپ کے گھر والوں کو پریشان اور تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ چیزیں سب کی سب آپ کی طالب علمانہ زندگی میں کام آنے والی
فائدہ پہنچانے والی اور یہاں سے فراغت کے بعد آپ کی زندگی کو سنوارنے والی وہ ساری چیزیں ہیں. تو اگر آپ نے ان کی پابندی کی تو اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا, مدرسے کی زندگی میں بھی ہوگا, اور فراغت کے بعد بھی ہوگا, اور آخرت میں بھی ہوگا. قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں, اس میں ماشاءاللہ بھی شمار کیا جائے تو ایک بہت بڑی تعداد حفاظ کرام کی نکلے گی. بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی. اس میں آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ حدود الہی ہیں, ان حدود کے قریب بھی نہ جانا. کہیں فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, ان سے آگے مت بڑھنا, ان کو تجاوز مت کرنا. کہیں فرمایا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, ان سے تجاوز نہ کرنا. اور جو بھی ان حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوگا. یہی فرمایا فاولئک ھم الظالمون, کہ ایسے ہی لوگ جو حدود الہی کو پامال کرنے والے ہیں, ان کا پاس و لحاظ رکھنے والے نہیں ہیں, ایسے تمام کے تمام لوگ ظالم ہیں. ان کو سامنے رکھیے. کن کو حدود الہی کہا گیا؟ قرآن میں جگہ جگہ بہت ساری چیزوں کو حدود الہی سے تعبیر کیا اللہ رب العالمین. فرائض, واجبات, جن میں روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ اور دوسری وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کی پابندی کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو ان کو حدود سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے اسلام پر انگشت نمائی کرنے والے دشمنان دین یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو ظالم مذہب ہے, اس میں قتل کی سزا ہے, اس میں سنگسار کرنے کی سزا ہے, اس میں فلاں سزا ہے. یہ تو ظالمانہ سزائیں ہیں, ظالمانہ ہرگز نہیں, بلکہ ظلم و جور کے خاتمے کے لیے سزائیں مقرر کی گئی ہیں. معاشرے میں امن و سکون لانے کے لیے سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں, ظالمانہ نہیں ہے. ظالم وہ لوگ ہیں جو اس قسم کے لایانی اور فضول قسم کے سوالات کرتے ہیں, وہ ظالم ہیں حقیقت میں. تو یہ ایک طرح کے حدود ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. قوانین ہے, اصول ہیں, ضوابط ہیں, ان کی پابندی کرنی آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ نے پابندی نہیں کی تو آپ ظالم ہوں گے, یہاں بھی ظالم ہوں گے اور وہاں بھی ظالم ہوں گے. اس لیے ان کی پابندی کیجیے. میں نے سورہ کہف کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھیں. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی علم دانی پر غرور تھا, گھمنڈ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے سے ملاقات کرائی. اس نیک بندے سے ملاقات پر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی. کیا درخواست کی؟ قال له موسیٰ هل اتبعک, موسیٰ علیہ السلام نے اس اللہ کے بندے سے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں, اس شرط پر کہ آپ مجھے رشد و ہدایت کی جو باتیں اللہ کی طرف سے آپ کو سکھائی اور بتائی گئی ہیں وہ باتیں مجھے بھی سکھا دیں. گویا
طالب علم بن کر کے گئے اور خضر علیہ السلام ان کے استاد ہوئے. استاد ماننے کے لیے اور شاگرد بننے کے لیے انہوں نے درخواست کی کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں, کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں, آپ سے کچھ سیکھوں؟ یہ اچھی بات ہے. انہوں نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا, بھائی اجازت تو میں دے دوں آپ کو, میرے ساتھ رہیں اور سیکھیں, لیکن آپ صبر نہیں کر پائیں گے, میرا ساتھ نہیں دے پائیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور آپ کیسے صبر کر لے جائیں گے ایسی باتوں پر جن کی آپ کو خبر نہ دی جائے, جن کی حقیقت آپ کو نہ معلوم ہو, حقیقت نہ بتائی جائے, تو آپ صبر کیسے کر پائیں گے؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا, کہا ان قریب آپ اگر اللہ نے چاہا, یعنی اللہ کی توفیق شامل حال رہی, تو مجھے صابر پائیں گے, جو کچھ آپ کہیں گے مانوں گا, مار بھی دیں گے تو تسلیم کر لوں گا, برداشت کر لے جاؤں گا. ولا عاصی لک امرا, اور آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا, ایک بھی نافرمانی نہیں کروں گا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ استاذ اور شاگرد بننا آسان نہیں ہے, مشکل کام ہے عزیزو. تو آپ اپنے اساتذہ گرامی قدر سے کچھ لینے کے لیے, کچھ حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں, آپ کو بھی بہت سی چیزوں پر صبر کرنا پڑے گا. اب تفصیلات کو ترک کر کے میں آپ کو اس آخری نقطے کی طرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کئی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا. انہوں نے کہا تھا بھائی جب تک میں آپ کو کوئی چیز بتاؤں گا نہیں تب تک آپ پوچھیں گے نہیں, لیکن جب بھی کوئی کام ان کے مزاج کے اور حقیقت ظاہری امر کے خلاف ہوا تو فوراً سوال کر دیا, اعتراض کر بیٹھے. کہا میں نے کہا تھا نا کہ صبر نہیں کر پاؤ گے, کہا معاف کر دیجئے, اب دوبارہ نہیں غلطی کروں گا. معاف کر دیا. دوبارہ پھر کوئی کام دیکھا تو سوال کر بیٹھے. کہا میں نے کہا تھا نا سوال نہیں کرو گے, صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا اب آپ آخری بار معاف کر دیجئے, اب اگر میں نے آپ کی کوئی نافرمانی کی اور کوئی سوال کیا اور کوئی اعتراض کیا تو آپ کان پکڑ کر کے نکال دیجئے گا. تب اخیر میں جب تیسری بار سوال کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک, بھائی 3 مرتبہ میں نے معاف کیا تمہیں, 2 مرتبہ معاف کیا, اب تیسری مرتبہ بھی تم نافرمانی کر بیٹھے, اعتراض کر بیٹھے. تو کبھی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو بھی آپ کو صبر کرنا ہے, کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو تو بھی آپ کو صبر کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حقیقت ہر آدمی جان لے. ہاں محنت کرو, کوشش کرو, جاننے کی کوشش کرو, اپنے اساتذہ سے ادب و احترام کے ساتھ سوال کر کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو, یہ کرو, لیکن صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑو. ٹائم ختم ہو گیا ہے جی, لیکن ایک بات کی طرف اور متوجہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. جو ہدایات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان میں موبائل کے تعلق سے ایک دفعہ ہے, اس دفعے کو میں آپ کو سمجھانا اور اس سے پہلے خود سمجھنا چاہتا ہوں. دفعہ ہے 21 نمبر, موبائل فون رکھنا ممنوع ہے. ضبط کیے جانے کی صورت میں طالب علم سے آخری تعاہد, اگر کسی مدرس نے, کسی ذمہ دار نے آپ کا موبائل پکڑ لیا اور ضبط کر لیا
تو آپ سے عہد لیا جائے گا کہ عہد کرو تم، لکھ کر کے دو کہ اب یہ غلطی نہیں ہوگی۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ ہم ہر سال موبائل کے دفعہ کو آپ کو یاد دہانی کے طور پر بتاتے ہیں، اعلان میں لگاتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کے سرپرستوں کو بھی ہم اطلاع کراتے ہیں۔ میں عمید محترم اور دوسرے ذمہ داران سے گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس ہدایت نامہ پر آپ ان طلباء کے سرپرستوں سے ان کے گھر بھیج کر ان سے بھی دستخط کروائیے، اور اس کے بعد ان سے دستخط کروانے کے بعد ان طلباء سے بھی اس پر دستخط کروائیے اور ان کی فائلوں میں محفوظ رکھیے۔ یہ گزارش ہے میری، باقی تو آپ لوگ غور کر سکتے ہیں۔ موبائل فون رکھنا ممنوع ہے، ضبط کیے جانے کی صورت میں طالب علم سے آخری تعہد لیا جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم بار بار اعلان کر رہے ہیں، بار بار ہم آپ کو مطلع کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، معاف نہیں ہوگا، تو ہم آخری تعہد کیا لیں گے؟ تعہد تو لے چکے ہیں ہم۔ آپ تعہد جو لینا ہے پہلے لے لیجئے، اور جب بھی کوئی موبائل پکڑا جائے، چاہے کلاس روم میں، چاہے ہاسٹل میں، چاہے مارکیٹ میں، چاہے مسجد آتے جاتے راستے میں، جب بھی موبائل پکڑا جائے اور جو مدرس موبائل دیکھے اور پکڑے، اس کی ذمہ داری ہوگی یہ قانونی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی، وہ موبائل لا کر کے ذمہ دار کے پاس، عمید کے پاس جمع کرے۔ اور عمید کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آخری بار تعہد نہیں لینا ہے کہ ایک مرتبہ لکھ کر کے دو کہ اب ایسی غلطی نہیں کرو گے، ہم بہت لکھ کر دے چکے ہیں۔ ضبط ہوا تو ضبط ہو گیا، واپس نہیں ملے گا کبھی۔ سرپرست آئے گا تو بھی نہیں واپس کیا جائے گا۔ پچھلے سال میں سنا گیا کہ بعض طلباء کہتے تھے اگر کسی مدرس نے موبائل پکڑ لیا کلاس میں تو طلباء کہتے تھے عمید صاحب کو دے دیجئے، ہم لے لیں گے۔ اتنی جرات کہ عمید صاحب کو دے دیجئے، ہم لے لیں گے۔ وہ کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر۔ تو اگر ضرورت سمجھائیں تو اس دفعہ میں تبدیلی کر لیں، اس دفعہ میں تبدیلی کر لیں، اور مناسب ہو تو موبائل پکڑے جانے کی صورت میں ضبط، اس کی واپسی کبھی نہیں ہوگی، اور دوسری دفعہ ضبط کیے جانے کی صورت میں طالب کا اخراج ہو جائے گا۔ اب اخراج کے بارے میں آپ سوچ لیجئے کہ دوبارہ پکڑا گیا، ایک بار تو پکڑا گیا تو آپ نے ضبط کر لیا، اور اب دوبارہ پکڑا جائے گا تو آپ اخراج کر دیجئے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں تواتر کے ساتھ اساتذہ، عمدۂ شؤون الطلاب، دوسرے ذمہ داران بار بار آپ سے یہ کہیں کہ یہ جرم ہے، اس کا استعمال نہ کرو، آپ نہ مانیں تو آپ کے ساتھ رعایت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہی ہوگا ھذا فراق بینی و بینک، یہ تفریق کا وقت آ گیا۔ اس لیے میری یہ تجویز ہے، میری یہ ناقص رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو حدود الہی کا پابند بنائے۔ رب العالمین ہمیں ہمارا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین آپ کو توفیق دے کہ آپ جس مقصد کے، نیک مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، وہ نیک مقصد حاصل کریں۔ اور یاد رکھیں وہ یونیورسٹیاں، وہ کالجز، وہ ممالک جن کے ہاں ہر قسم کی آزادی ہے، فحاشی ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، دغابازی ہے، دھوکہ ہے، ان لوگوں نے اسکولوں اور کالجوں میں اپنے ہاں پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی بھی طالب علم اگر موبائل کے ساتھ پکڑا گیا تو اس کے ساتھ بڑا سخت سلوک کیا جائے گا، اس کا اخراج ہو جائے گا۔ تو جب ان اداروں اور ان ممالک میں اتنی سختی ہے موبائل کے تعلق سے، تو چاہے موبائل کا نقصان، اس کی مضرت آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری زبان سے آپ نے سنا ہوگا کہ میں اس کو
فتنہ کہتا ہوں، فتنہ، یہ فتنہ ہے۔ اگر اس کا جائز استعمال، صحیح استعمال آپ کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو خود ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔